الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو ان ساتوں صورتوں کی ابتدا میں ذکر ہے قرآن کا، اور پھر اس قرآن کی ان صورتوں کے اندر توحید، رسالت اور آخرت کے اہم مباحث ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہ سورۃ المومن ہے جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس کو سورۃ المومن بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں آگے ایک مومن کا ذکر ہے جو بنو اسرائیل کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس نے فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، فرعون کا رشتہ دار تھا، اندر سے مومن تھا وہ، اس رجل مؤمن نے کھڑے ہو کر حق بات کہی فرعون کے دربار میں۔ تو چونکہ اس نے حق بات کہی تھی تو اس سورت کا نام ہی کیا پڑ گیا؟ سورۃ المؤمن۔ اور اس سورت کو جس طرح سورۃ المومن کہتے ہیں، اسی طرح اس سورت کا ایک دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے، اسی لیے بعض تفاسیر کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے سورۃ الغافر۔ اور سورۃ الغافر کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، تو غافر کہتے ہیں مغفرت کرنے والے کو، بخشنے والے کو۔ تو چونکہ اس سورت کے شروع میں دوسری آیت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی 6 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور پہلی صفت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے غافر الذنب، کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اس سورت کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو سورت ہے جس کی ہم نے آج ابتدا کی ہے، اس کی شروع کی جو 3 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان کی بڑی تاثیر ہے، بعض روایات میں ان کی تاثیر آئی ہے۔ اب 3 آیتیں کون سی ہیں شروع کی؟ حامیم ایک آیت، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم دوسری آیت، پھر غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ تیسری آیت۔ اگر کوئی آدمی صبح کے وقت میں آیت الکرسی پڑھ لے اور یہ 3 آیتیں پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ مسند بزار میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دن کے شروع میں آیت الکرسی اور سورہ مومن کی پہلی 3 آیتیں الیہ المصیر تک پڑھ لیں، وہ اس دن ہر برائی اور تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ روایت جامع ترمذی کی روایت ہے، اور تفسیر ابن کثیر نے بھی اس کو نقل کیا، مگر اس میں ایک راوی ضعیف ہے۔ لیکن بہرحال آیت الکرسی کی تو اپنی فضیلت معروف ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو فجر کی نماز کے وقت آدمی آیت الکرسی پڑھ لے اور ساتھ یہ 3 آیتیں پڑھ لے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر، یہ پڑھ لے انشاءاللہ اس دن ہر تکلیف برائی سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس کا معمول بنا لیں کہ آیت الکرسی تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، اس سے آدمی کی حفاظت رہتی ہے۔ اور یہ جو 3 آیتیں ہیں سورۃ المومن کی، تو یہ فجر کی نماز میں پڑھ لے اور صرف مغرب کی نماز میں پڑھ لے تو گویا پورا دن پوری رات انشاءاللہ حفاظت سے رہے گا۔ تو یہ 3 آیتیں شروع، اس کی یہ فضیلت ہے جو جامع ترمذی میں بھی بیان کی گئی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ اب اس کی پہلی جو آیت ہے وہ ہے حامیم، اور یہ حا میم
دونوں حرف علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور اسی لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، ہر حرف علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ ویسے جب ہم الحمد پڑھتے ہیں تو ملا کے پڑھتے ہیں، لیکن حروف مقطعات جب پڑھے جاتے ہیں تو ہر حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے ہیں۔ جیسے الف لام میم ہے تو ہم علم نہیں پڑھتے، بلکہ الف لام میم، اور یوں پڑھتے ہیں الف لام میم۔ تو یہ حروف ہر حرف چونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ تو الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اور یہ حامیم ہے، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات آ چکی ہے کہ حروف مقطعات کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ویسے تو طرح طرح کی باتیں کی گئی ہیں، مفسرین نے مختلف نکات بیان کیے ہیں، مگر کوئی بھی یقینی نہیں ہے۔ مثلا یہ کہا گیا کہ الف لام میم، الف میں اشارہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، لام میں اشارہ ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، اور میم میں اشارہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لیکن یہ محض ایک نکتہ ہے، کوئی سند سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح حامیم جو ہے اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن یہ بھی ایک نکتہ ہے یا امکان کے درجے میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نکتہ درست ہو، اور ہو سکتا ہے کہ درست نہ ہو، کیونکہ کوئی اس کی یقینی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ تفاسیر میں یا بزرگوں کی باتوں کے اندر ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، آپ ان کا کسی قیمت پر انکار نہیں کر سکتے، اور بعض چیزیں نکتے ہوتے ہیں بزرگوں کے، تو بزرگوں کے نکتے ہیں یا مفسرین کے، تو وہ نکات ہیں، تو احتمال ہوتا ہے ان کا، لیکن وہ محض نکتہ ہی نکتہ ہے۔ تو یہ جو حامیم ہے اس کے بارے میں بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شاید نام ہے، مگر شاید والی بات ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ حروف مقطعات جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ ان کی مراد کیا ہے۔ اسی لیے جتنے جلیل القدر مفسرین ہیں وہ یہ لکھ دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو جاننے والا ہے، 100% مراد ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ حامیم پہلی آیت ہے، پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ اب یہ تنزیل مصدر ہے، اور کبھی تو مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ گرامر جاننے والے حضرات جانتے ہیں۔ تو یہاں مصدر کا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا ہے، یعنی اتاری جا رہی ہے۔ اور اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے، اتارنا کتاب کا اللہ سے ہے۔ وہ اشارہ کر دیا کہ تنزیل جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہے، لیکن تنزیل کے بہت سارے مفسرین نے تنزیل کو منزل کے معنی میں لیا ہے، کہ کتاب اتاری گئی ہے۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترجمہ کیا، حضرت شیخ الہند نے، اور حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے اس کو مفعول کے معنی میں لے کر ترجمہ کیا کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، کہ اتاری بھی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور اتاری بھی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کتاب اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، جب نازل ہو رہی تھی اس وقت میں یہ آیت ہے کہ یہ کتاب اتاری جا رہی ہے، اور اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے اللہ کے طرف سے، العزیز العلیم، جو غالب ہے، جاننے والا ہے۔ عزیز کہتے ہیں غالب کو، جو ہر چیز پر غالب ہو، اور علیم کہتے ہیں اس ذات کو
جو ہر چیز کو جاننے والا ہو. عالم اور علیم میں یہی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، اور انسان کو جب ہم کہتے ہیں تو عالم کہتے ہیں، فلاں آدمی عالم ہے، بڑا عالم ہے، اچھا عالم ہے، تو وہ عالم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ علیم و خبیر ہیں. اور یہ بھی ایک نکتہ ہے جو گرامر سے ہے کہ علم جو ہے، جو صیغہ اس میں فاعل ہے، وہ حدوث پر دلالت کرتا ہے، اور صفت مشبہ استمرار اور دوام پر دلالت کرتا ہے. تو انسان کا جو علم ہے وہ تو حادث ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہنے والا ہے. اس لیے بندے کو تو کہیں گے عالم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب بھی صفت قرآن مجید میں آئی ہے تو وہ آئی ہے علیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، خوب جاننے والا ہے. آگے اگلی آیت میں یعنی تیسری آیت میں 6 صفتیں ذکر کی گئی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پہلی صفت ذکر کی گئی غافر الذنب، کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے. دوسری صفت ذکر کی گئی وقابل التوب، اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تیسری صفت ذکر کی گئی شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے. چوتھی صفت ذکر کی گئی ذی الطول، احسان والا ہے، یعنی بہت احسان کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، پانچویں صفت ذکر کی گئی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور چھٹی صفت ذکر کی گئی الیہ المصیر، سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ 6 صفات ذکر کی گئیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو پہلی صفت بھی اور توبہ قبول کرنے والا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، عجیب ہے. یہاں بیچ میں واو لایا گیا ہے، اور اتنی صفات آ رہی ہیں ان میں واو نہیں ہے. غافر الذنب وقابل التوب، پھر آگے شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. تو پہلی 2 صفتوں میں واو لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ دونوں صفتیں ایک دوسرے کے مغایر ہیں. اور غافر الذنب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرنے والا ہے. وقابل التوب، اور قابل التوب کا مطلب یہ ہے کہ توبہ قبول کرنے والا ہے. کبھی انسان گناہ کرتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یا پتہ تو چلتا ہے مگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. لیکن پھر وہ ایسا نیک عمل کرتا ہے یا اس کا تدارک کر لیتا ہے، اس کی تلافی کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ خود بخود معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے. یہ ہے غافر الذنب، کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے. اسی لیے قرآن مجید جگہ میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. آدمی جب وضو کرتا ہے گناہ جھڑتے نہیں جھڑتے. جب آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ ختم ہوتے نہیں ہوتے ہیں، حالانکہ آدمی نے توبہ نہیں کی ہوتی ان گناہوں سے، لیکن خود بخود وہ نیکیوں سے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ بلکہ بس اوقات آدمی نیکی نہیں بھی کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں. اور وجہ اس کی ہے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، قرآن مجید میں ہے جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت ذکر کی گئی غافر الذنب، کہ وہ گناہ کو بخشنے والا ہے. گناہ کو بخشنے والا انسان گناہ کرتا ہے، کبھی توبہ بھی نہیں کرتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے تھوڑی دیر، بھاگے نہ. اب یہ آج کل تعلیموں میں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے کہ جناب جماعت ختم ہوتے ہی بعض طالب علم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فوراً یہاں سے اٹھو، فوراً بھاگو.
حالانکہ یہ بالکل سنت کے خلاف ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تک آدمی اپنا نماز پڑھنے کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ، یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کو رحمت فرما۔ تو انسان کہ گناہ اللہ تعالیٰ کبھی تو از خود معاف فرما دیتے ہیں، کبھی فرشتوں کی برکت سے دعاؤں سے معاف کر دیتے ہیں، کبھی انسان کے اچھے عمل کی وجہ سے گناہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، حالانکہ آدمی نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ اور اگلی صفت ذکر کی گئی وقابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی بندہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں، بلکہ اتنے خوش ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ کہیں خوش ہوتے ہیں جیسا وہ آدمی کہ جو سفر میں جا رہا تھا اور اس کی اونٹنی پر اس کا سارا سامان، کھانا پانی اور سارا سفر موجود تھا، وہ راستے میں اترا اور اس کی آنکھ لگ گئی، ٹیک لگائی، وہیں سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی دیکھا اونٹنی غائب، اونٹنی بھی غائب، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، سارا سامان جا چکا، اکیلا یہاں پڑا ہوا ہے درخت کے نیچے، حیران، یا اللہ اتنا دور سفر ہے، قریب میں کوئی آبادی بھی نہیں ہے۔ اب وہ جناب سخت پریشان ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ اونٹنی دوبارہ مل جائے تو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس آدمی سے بھی بڑھ کے خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندہ دوبارہ میری طرف آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، بلکہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ دوبارہ میرے پاس آ گیا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا دروازہ کبھی رحمت کا بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا۔ قابل التوب، اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور آپ میں سے کئی حضرات جانتے ہوں گے کہ توبہ کا مطلب رجوع کرنا۔ توبہ جو ہے تاب یتوبو کے اصل معنی ہے رجوع کرنا، اور اسی لیے توابین یہ بندوں کی صفت ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوں۔ توابین کا مطلب رجوع کرنے والے، توبہ کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ تواب۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ قرآن مجید میں بے شک اللہ تواب ہے، بہت رجوع کرنے والا ہے۔ تو بندہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اپنے بندے کی طرف رجوع فرماتے ہیں۔ ایسے کریم ہے، ایسے رحیم ہیں، ایسے مہربان ہیں۔ حالانکہ بندہ بڑا غافل ہوتا ہے، کئی دن تک توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، لیکن جب فوراً اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور رجوع فرما لیتے ہیں۔ بندہ رجوع کرتا ہے تو وہ تائب اور تواب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بندہ رجوع کرتا ہے مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رجوع کرتے ہیں کہ جا معاف کیا میں نے تجھے۔ اس کو فرمایا وقابل التوب، کہ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کو قبول کرنے والا ہے یعنی جب کوئی بندہ شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رجوع کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا فوراً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں اور پھر اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ تو غافر الذنب وقابل التوب، گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب،
لیکن سخت سزا دینے والا ہے بہت رحم دل، گناہ کو بھی معاف کرنے والا ہے، توبہ بھی قبول کرنے والا ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ جناب وہ سزا نہیں دے سکتا، سزا دیتا ہے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ لا يعذب عذابہ احد، کہ اس جیسا عذاب کوئی دے نہیں سکتا، اس جیسی کوئی سزا دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں توبہ کی توفیق دے، توبہ ہماری قبول فرمائے۔ اس توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، لیکن اللہ پناہ میں رکھے اگر اللہ تعالیٰ سزا دینے پر آ جائے تو ایسی سزا دیتا ہے کہ اللہ مان اللہ فیس، اس کو فرمایا گیا وہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے، ذی الطول۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کیسا فضل ہے، پہلی دو صفتیں رحمت کے ذکر کی، پھر ایک صفت جلال کے ذکر کر دی، سخت سزا دینے والا ہے، پھر فوراً رحمت کی صفت ذکر کی، ذی الطول، بڑا احسان والا ہے، ذی الطول، احسان والا ہے، بہت احسان کرتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس سے اپنے گناہ کی معافی مانگے، رجوع کرے، نیکی کا کام کرے، اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو چار صفتیں ذکر کی، پہلے دو صفتیں رحمت کی، پھر تیسری صفت صفت جلال، پہلی جو دو صفتیں صفت جمال اور تیسری صفت صفت جلال، پھر اس کے بعد پھر چوتھی صفت جو ہے وہ صفت جمال۔ تو فرمایا کہ گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، ذی الطول، طول کہتے ہیں احسان کو، بہت احسان کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، پانچویں صفت ذکر کی، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کائنات میں، اگر سر جھکانا ہے اسی کے سامنے، عبادت کرنی ہے اسی کے سامنے، سجدہ کرنا ہے اسی کے سامنے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور چھٹی صفت ذکر کی، الیہ المصیر، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں آپ بحث کر لو اور جناب چوری اور سینہ زوری کر لو، برائی کر لو اور اللہ کا حق مار لو، نعوذ باللہ، بندوں کا حق مار لو، اور جناب ساتھ ساتھ تعویلیں بھی کرتے رہو، دنیا میں چل جائے گا، لیکن جانا تو اسی کے پاس ہے، وہاں کوئی تعویل نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، علیم بذات الصدور۔ تو اس لیے چھٹی صفت ذکر کی، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تین آیتیں ہیں، تو ترجمہ اس کا پھر سے سن لیجئے، اور یہی تین آیتیں ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی صبح کو پڑھ لے تو شام تک حفاظت رہتی ہے، رات تک پورے دن حفاظت رہتی ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب اتاری گئی ہے اس اللہ کی طرف سے جو غالب ہے، جاننے والا ہے، گناہ کو بخشنے والا ہے اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگلی آیت نمبر 4، اس میں فرمایا گیا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل تو کر دیا اور مسلمان مومن اس قرآن کو قبول کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن کے ذریعے سے اپنی دنیا آخرت درست کرتے ہیں، لیکن جو مخالف ہیں وہ اس قرآن مجید سے جھگڑا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس قرآن مجید کو نہ سنیں اور قرآن مجید کو نہ پھیلایا جائے اور قرآن مجید پر عمل نہ کریں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا،
کہ صرف کافر لوگ ہی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر آپ لفظی ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، یعنی جو کافر ہیں وہی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اکابر علماء نے لکھا کہ قرآن مجید کی آیات میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی تفسیر راجع معلوم ہوتی آپ اسے بیان کر دیں، لیکن جو دوسری کوئی بات بیان کی جا رہی ہے اگر قرآن و حدیث کے صریح مخالف نہیں ہے تو پھر اس میں جھگڑا نہ کریں۔ نمبر 1، البتہ اگر جو سامنے آدمی بات بیان کر رہا ہے وہ قرآن حدیث کے صریح مخالف ہے پھر جھگڑا کیا جائے گا، لیکن جھگڑے کا طریقہ وہ ہوگا جو سورۃ النحل میں بیان کیا گیا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، یہی آیت ہے۔ تو اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر جھگڑا کرو تو بدتمیزی کے ساتھ نہیں، برے طریقے سے نہیں، بری تعبیر کے ساتھ نہیں، برے الفاظ کے ساتھ نہیں، بلکہ اچھے لہجے میں اچھی تعبیر کے ساتھ بات بیان کرو، حق واضح کرو۔ تو قرآن مجید میں یہ جو آیت نمبر 4 ہے سورۃ المومن کی، اس میں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ اصل طریقہ یہ کافروں کا ہے، اگر مومن یہ کرے گا تو وہ بھی کافروں والا کام کر رہا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیات میں نہیں جھگڑا کرتے غیر کافر لوگ۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا کہ جدال کی 2 قسمیں ہیں، ایک جدال بالحق اور ایک جدال بالباطل۔ جدال بالحق کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات کریں حق کو واضح کرنے کے لیے، اس کی اجازت ہے، لیکن طریقہ وہ ہوگا قرآن مجید کی سورۃ النحل میں آیا ہے کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ آپ جدال کریں گے حق کو واضح کرنے کے لیے اور طریقہ اچھے سے اچھا اختیار کریں گے۔ اور دوسرا ہے جدال بالباطل، یہ کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ باطل چیزیں لے کر آتے ہیں اور پھر قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ کافر لوگ ہی قرآن مجید کی آیات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو کافر ہیں۔ آگے فرمایا گیا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو شہروں میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، شہروں میں نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب یہ اس زمانے میں آیتیں نازل ہوئیں جب جناب مشرکین مکہ کا زور تھا، مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے اور بسا اوقات چھپ کر نماز پڑھتے تھے، مسلمان کو ستایا جاتا تھا۔ فارس کے اندر بھی حکومت تھی کافروں کی، روم کے اندر بھی حکومت تھی، اور مشرکین مکہ بھی سارے کے سارے اکثر کافر تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، ہر جگہ کافر ہی کافر نظر آتے تھے، انہی کا زور چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان کے زور سے دھوکے میں نہ پڑے، یہ سب 60-70 سال کا کھیل ہے، سب چلے جائیں گے یہاں سے۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو ان شہروں میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں بھئی مسلمان وہاں مغلوب، وہاں مغلوب، وہاں کافر غالب، وہاں کافر غالب، تو آدمی کا دل بڑا خراب ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر یہ آیت ہمارے سامنے ہو تو معلوم ہوگا کہ یہ عارضی، اللہ تعالیٰ عارضی طور پر کافروں کو بعض علاقوں میں، بعض دنوں میں، بعض مواقع پر دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا حق اور باطل کے ٹکرانے کا مجموعہ ہے۔
ادھر سے کافر ہوتے ہیں، ادھر سے مسلمان ہیں، مسلمان حق دے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، باطل کو غالب کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جہاد ہے جو حق اور باطل کے درمیان، معرکہ حق و باطل چلتا ہی رہتا ہے۔ یہ اگر باطل لوگ، کافر لوگ آپ کو ہر طرف چلتے پھرتے نظر آئیں، اس سے آپ دھوکے میں نہ پڑیے۔ یہ ہے آیت کا مفہوم۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کی نقل و حرکت شہروں میں ہر طرف یہ کافر نظر آ رہے ہیں، ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور پھر آگے قرآن مجید نے آیت نمبر 5 میں یہ بات بتائی کہ اس سے پہلے جو قوم نوح تھی، اس سے پہلے، اس کے علاوہ جو بعد میں اقوام آتی رہیں، قوم عاد، قوم سمود، یہ سب بڑی بڑی قومیں تھیں، بڑی ان کے شہروں میں نقل و حرکت تھی، ان کا بڑا راج تھا، لیکن آج دنیا میں ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کے آثار قدیم بس کہیں کہیں ملتے ہیں، باقی رہ گئے ہیں۔ یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں۔ اصل آخرت کی کامیابی، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ دنیا میں تو آدمی 60 سال 70 سال، اس زمانے میں عمریں زیادہ تھیں تو جتنی بھی عمر ہے اتنے سال زندہ رہتا ہے، آگے چلا جاتا ہے۔ یہ تو دنیا ایک گزرگاہ ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، دوسری طرف سے جا رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ قبروں کی طرف جا رہے ہیں، ادھر سے لاکھوں افراد دنیا میں بچوں کی شکل میں آ رہے ہیں اور لاکھوں افراد جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو یہ آنے جانے سے کوئی آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور کافر اگر آپ کی طرف نظر آ رہے ہوں تو قرآن کہتا ہے فَلْيَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، شہر میں ان کی نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا پیغمبروں کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ، قوم نوح کے بعد جو گروہ آئے انہوں نے بھی جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی طرف بھیجے گئے۔ تو مختلف انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور کافروں کی نقل و حرکت رہی، راج رہا، لیکن آپ اس سے دھوکے میں نہ پڑیں۔ تو قرآن کہتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلا، والاحزاب من بعدہم، اور قوم نوح کے بعد جو گروہ آئے انہوں نے جھٹلایا۔ وہمت کل امت برسولہم لیأخذوہ، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں۔ ہر امت یہ چاہتی تھی کہ ہم نبی کو ختم کر دیں، پکڑ لیں، گرفتار کر لیں، ختم کر دیں۔ قوم نوح بھی یہی چاہتی تھی، انہوں نے نوح علیہ السلام کو ستایا۔ قوم عاد بھی یہی چاہتی تھی، انہوں نے ہود علیہ السلام کو ستایا۔ قوم سمود بھی یہی چاہتی تھی، انہوں نے صالح علیہ السلام کو ستایا۔ ہمت کل امت برسولہم لیاخذوہ، اور ہر امت نے کوشش کی، ارادہ کیا اپنے رسول کے بارے میں کہ رسول کو پکڑ۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا حق کا تاکہ حق کو دور کر سکیں۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور انہوں نے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا۔ معلوم ہے جدال کی دو قسمیں ہیں، ایک جدال بالباطل، دوسرا جدال بالحق باللتی ہی احسن۔ جدال باللتی ہی احسن یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور جدال بالباطل کافروں کا طریقہ ہے۔ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور انہوں نے باطل کو لے کر جھگڑا کیا تاکہ حق کو دور کر سکیں۔ آگے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ،
تو میری سزا کیسی تھی. پیچھے ذکر کیا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر سخت سزا دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان قوموں نے اپنے اپنے نبی کا مذاق اڑایا اور اپنے اپنے نبی کو پکڑنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی، گرفتار کرنے کی، ختم کرنے کی. فَأَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسی تھی میری سزا. دیکھا تم نے کہ میری سزا کیسی تھی. چنانچہ قوم عاد تباہ ہو گئی، قوم سمود تباہ ہو گئی، اور اصحاب الایکہ تباہ ہو گئے، اصحاب مدین تباہ ہو گئے، قوم سبا. یہ سارے قرآن مجید میں تمام واقعات ہیں، اور دنیا میں اس کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. آثار قدیمہ جگہ جگہ ہیں، قوم عاد کے بھی، قوم سمود کے بھی، سارے اب بھی موجود ہیں اور راستے میں نظر آتے. وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، سورۃ النحل میں، سورۃ الحجر میں فرمایا گیا. تو سب ہیں، نظر آتے ہیں، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں قوم کا علاقہ تھا، یہ فلاں، اور کھڑی ہوئی ہیں، کھنڈرات ہیں سارے، سب ختم ہو گئے. قومیں ختم ہو گئیں، وہ قومیں جو حکمران تھیں، وہ قومیں جو چلتی پھرتی تھیں. تو قرآن کہتا ہے فَأَخَذْتُهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کو پکڑ لیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میری سزا کیسی تھی. آگے فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور اسی طریقے سے تیرے رب کی بات پکی ہو گئی ہے کافروں پر کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، آگ میں جائیں گے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی بات پکی ہو گئی ہے. کلیمتو بھی پڑھا گیا، اور بعض قراتوں کے اندر کلمات ربک بھی آتا ہے. تو تیرے رب کی بات پکی ہو گئی ہے کافروں پر، انہم اصحاب النار، کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں. تو کافر اس دنیا میں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ان کا اقتدار ہوتا ہے. سبھی قوموں کا اقتدار رہا، قوم نوح سے لے کر اب تک، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قومیں کافروں کی حکمرانی تھی مختلف علاقوں میں. آپ کو فرما دیا گیا کہ ان کی نقل و حرکت سے آپ دھوکے میں نہ پڑیں، انہوں نے جانا ہے آگے، آپ نے بھی آگے جانا. الیہ المصیر، جانا تو آگے ہے، آخرت میں جانا ہے. اصل کامیابی وہاں کی کامیابی ہے، اصل ناکامی وہاں کی ناکامی. تو آیت نمبر 6 میں فرمایا گیا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس طریقے سے تیرے رب کی بات پکی ہو گئی ہے کافروں، انہم اصحاب النار، کہ وہ آگ والے لوگ ہیں. یہ 6 آیتیں ہو گئیں. آگے جو 3 آیتیں ہیں ان میں ملائکہ کا اور مومنین کا ذکر ہے. ابھی کافروں کا ذکر تھا، قوم نوح کا، احزاب کا، اور کیسے ان کو سزا ملی. اور آپ ان کی نقل و حرکت سے دھوکے میں نہ پڑیں، آپ کے رب کی بات پکی ہے کہ یہ آگ میں جائیں گے، اہل جہنم ہیں یہ. اب آگے جو آیت نمبر 7، 8، 9 ہے سورۃ المومن کی، ان تینوں آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے اور مومنین کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا اور مومنین کا ذکر کیا ہے، اور کمال ذکر کیا ہے. یہ فرمایا ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ جو ملائکہ ہیں، جو انہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے اور چاروں طرف ملائکہ پھیلے ہوئے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، وہ دنیا کے ان مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ان کی مغفرت کر دیں، یہ مومن ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت، آپ کا علم تو بڑا وسیع ہے. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. یہ مومنین کی عجیب شان ہے کہ فرشتوں سے ان کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے، فرشتوں سے ان کے لیے دعا کروائی جا رہی. ابھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ جب تک آدمی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہے
بھاگے نہ، جیسے آج کل طالب علم بھاگتے ہیں، اگر بھاگے نہ اور وہیں بیٹھا رہے چند منٹ کے لیے، تو جب تک بیٹھا رہے گا تو فرشتے دعا کرتے رہیں گے اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ۔ تو جو ملائکہ مقربین ہیں، جنہیں کروبیین بھی کہا جاتا ہے، جو عرش کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، وہ دعا کرتے ہیں مومنین کے لیے۔ اب دیکھیے آیت کا ترجمہ سن لیجئے، آخری 3 آیتیں، آیت نمبر 7، 8، 9، وہ لوگ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے، تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے، اور اے ہمارے پروردگار ان کو داخل کیجئے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے آبا و اجداد، ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہیں ان کو بھی داخل کر دیجئے، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں، اور اے پروردگار ان مومنین کو برائیوں سے بچائیے، اور جس کو آپ بری چیزوں سے بچا لیں قیامت کے دن اس پر آپ کا بڑا رحم ہوگا، اور یہی اصل کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فرشتے مومنین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ترجمہ سن لیجئے، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب کتنے ہیں وہ فرشتے؟ سورہ حاقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور لیکن چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں عرش کے ارد گرد۔ تو قرآن مجید کی آیت میں، اس آیت نمبر 7 میں ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ سب پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اپنے پروردگار پر۔ یہاں ایک نقطہ امام رازی رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ یہ کہا جا رہا ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ارد گرد سارے اور فرشتے ہیں اور سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وَيُؤْمِنُونَ بِهِ یہاں کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کہ وہ بھی اپنے پروردگار کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے، کہ اس لیے کہ کوئی پروردگار کو صحیح اس کے مطابق دیکھ ہی نہیں سکتا۔ جیسے کہتے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، رب ارینی انظر الیک، اے پروردگار مجھے دکھا دیجئے میں آپ کو دیکھ سکوں۔ قال لن ترانی، کہا آپ ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کی رویت جو ہے وہ ملائکہ کو بھی اس طرح نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں، ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کسی حال میں نہیں کر سکتے، لیکن وہ احکامات کے ذریعے سے اور دوسری تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، حمد بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، عرش کو بھی دیکھ رہے ہیں، عرش کے چاروں طرف چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ملائکہ مقربین کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کہ جو اللہ تعالیٰ کا ہو، لا یحد ولا یتصور۔ ہمارے ہاں سلم العلوم میں شروع میں ہی لکھ دیا جاتا ہے سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور۔ تو
ما اعظم شانہ لا یحد. خیر بہرحال تو یہ یؤمن بہ کہہ کر اشارہ کیا گیا کہ وہ قریب ترین ہے عرش کے، عرش کو بھی دیکھتے ہیں وہ، ملائکہ مقربین سے ان کا براہ راست رابطہ ہے، چھوٹے فرشتے بڑے فرشتوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو احکام نازل ہو رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو احکام ہیں ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایمان رکھتے ہیں. ایمان بالغیب، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب. مومن کو بھی ایمان بالغیب رکھنا ہوتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں. آگے فرمایا گیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یعنی ملائکہ مقربین اور وہ چاروں طرف جتنے فرشتے ہیں وہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے، ہر چیز پر آپ کی رحمت ہے، ہر چیز آپ کے علم میں ہے. فاغفر للذین تابوا، تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. فاغفر للذین تابوا، آپ بخش دیجئے توبہ کرنے والوں. توبہ کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے. بخش دیجئے توبہ کرنے والوں کو، بخش دیجئے ان لوگوں کو جو آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور جو آپ کے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، یہ سب اللہ کا راستہ ہے. تو فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر وسیع ہے، آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کریں اور جو آپ کے راستے کی پیروی کریں. وقیہم عذاب الجحیم، اور اے پروردگار ان مومنین کو آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. وقیہم عذاب الجحیم، اور اے پروردگار ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. آگے آیت نمبر 8 میں فرمایا گیا ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم. ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار آپ ان مومنوں کو داخل کر دیجئے جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. التی وعدتہم، وہ جنتیں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. اور صرف انہی کو داخل نہ کیجئے بلکہ ان کے آبا، ان کی بیویاں اور شوہر اور ان کی اولاد، ان کو بھی داخل کر دیجئے. فرشتے ہمارے لیے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیک لوگ ہیں، آپ ان کو بھی بخش دیجئے، ان کو بھی جنت میں داخل کر دیجئے، بلکہ ان کے آباء و اجداد میں اگر کوئی کم درجے والا ہو، یا ان کی بیوی اور شوہر میں کوئی کم درجے والا ہو، اور ان کی اولاد میں کوئی کم ہو، اس کو بھی داخل کر دیجئے جنت میں. اور اس کی تفسیر میں صحابہ نے فرمایا کہ آدمی جب جنت میں جائے گا تو اگر بڑا آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو جنت میں پہنچا دے، تو جو بڑا نیک آدمی ہوگا وہ جب جنت میں جائے گا تو وہاں وہ دیکھے گا کہ بڑی جنت ہے، تو لیکن نہ ماں باپ بھی وہاں نہیں ہے، اور جناب وہاں شوہر نہیں ہے، یا بیوی نہیں ہے، یا بچے نہیں ہیں. تو کہے گا پروردگار میرے ماں باپ تو یہاں ہیں نہیں، اور میرا شوہر تو یہاں، ان کا درجہ کم ہے، اس لیے وہ عرض کرے گا پروردگار ان کے بغیر تو یہاں مزہ ہی نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہنچا دیں گے. اور یہ سورۃ الطور میں آتا ہے، سورۃ طور میں ہے کہ 27ویں پارے میں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو
ان کے بڑوں کے ساتھ ملحق کر دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان بڑوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بڑوں کا درجہ گھٹا کے کچھ نیچے کر دیا جاتا، چھوٹی جنت میں ان کو بھیج دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ بڑوں کا درجہ گھٹا کے چھوٹا کر دیں، بلکہ چھوٹے جن کا عمل کم تھا لیکن تھے مومن، ان کا درجہ کم تھا، عمل کم تھے مگر تھے مومن، ان کا درجہ بڑھا کے ماں باپ کے ساتھ کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور ہم بڑے لوگوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کے درجے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے جو رشتہ دار ہیں جن کو وہ چاہیں گے، ماں باپ ہیں اور جناب بیوی شوہر ہے یا اولاد ہیں، ہم ان کا درجہ بڑھا کے اس نیک آدمی کی بڑی جنت میں سے اس کے ساتھ کر دیں گے. تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا وادخلہم، اے ہمارے پروردگار ان مومنین کو داخل کر دیجئے جنات عدن التی وعدتہم، اور ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ صالح اور وہ لوگ جو صالح تھے، نیک تھے ان کے آبا میں سے، یعنی ماں باپ اور آبا و اجداد میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، اور ان کے شوہر اور بیویوں میں سے. یہ شوہر بیوی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ازواج زوج کی جمع ہے. زوج جو ہے عربی زبان میں شوہر پر بھی بولتے ہیں، بیوی پر بھی بولتے ہیں. چنانچہ اگر بیوی جنت کے اونچے مقام پر پہنچ گئی، وہ کہے گی کہ جی میرے شوہر کو بھی یہاں لے کر آؤ، وہ نچلے درجے میں کیوں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف دیں گے. یا شوہر جو ہے وہ ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہیں ان کو جنت میں داخل کیجئے، ان کو بھی، ان کے آبا کو بھی، ان کے ازواج کو بھی، ان کی ذریات کو بھی. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جو بھی صالح ہوں ان کے آبا میں سے اور ان کے ازواج میں سے اور ان کی ذریت یعنی اولاد میں سے. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. آپ غالب ہیں، آپ تو کام کر سکتے ہیں کہ ان بچوں کو، شوہر کو، بیوی کو، آبا و اجداد کا بھی درجہ بڑھا کے اس کے ساتھ آپ بٹھا دیں. اے اللہ ان سب کو یکجا کر دیجئے جنت الفردوس میں. اِنَّ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں. اور پھر آیت نمبر 9 میں جو آخری آیت ہے آج کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتوں کی دعا کا آخری حصہ نقل کیا ہے، اور فرشتے یہ بھی کہتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے پروردگار ان ایمان والوں کو جو توبہ کرتے ہیں، آپ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو برائیوں سے بچا لیجئے، ان کو بری باتوں سے بچا لیجئے. اور بری باتیں وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جو گناہ جنہوں کو کہا جاتا ہے، اور برائی باتیں وہ بھی ہوتی ہیں جس انسان کو تکلیف پہنچے، تو اے اللہ ان کو بری باتوں سے بچا لیجئے. اور آگے فرشتے کہیں گے دنیا میں تو چلو کچھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، لیکن اے پروردگار اس قیامت کے دن جس آپ بری باتوں سے بچا لیں گے، تکلیف سے اور بری باتوں سے بچا لیں گے، بس وہی کامیاب ہے. وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے پروردگار ان کو بری چیزوں سے بچا لیجئے. وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن جس کو آپ بری چیزوں سے بچا لیں گے، برائی سے، تکلیفوں سے بچا لیں گے، فَقَدْ رَحِمْتَهُ، تو بے شک آپ نے اس پر رحم کر دیا. جس کو آپ نے بری باتوں سے بچا لیا، عذاب سے بچا لیا، میدان محشر کی سختی سے بچا لیا، یہ اس دن جس کو آپ نے برائیوں سے بچا لیا، فقط رحمتہ، تو آپ نے اس پر بڑا رحم کیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، عظیم کامیابی ہے.
اور یہی بات سورہ آل عمران میں بھی ایک جگہ آئی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس دن جس کو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا تو ایسی ہے، کسی کی جلدی، کسی کی آگے، کوئی جہاں کے دکھوں سے جلدی چھوٹ جاتا ہے، کوئی یہاں رہتا ہے، مگر یہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو اصل کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل ناکامی کامیابی دنیا کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو وہاں سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ آل عمران میں فرمایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو اصل کامیابی ناکامی یہاں کی نہیں ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو فرشتے بھی یہی کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اے پروردگار ان مومن لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، آپ کے راستے پر چل رہے ہیں، ان کو برائیوں سے، بری باتوں سے، تکلیف دہ بات سے بچا لیجئے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن جس کو آپ بری باتوں سے، تکلیفوں سے بچا لیں گے، فقد رحمتہ، تو یقیناً آپ نے اس پر رحم کر دیا، قد تحقیق کے لیے ہے، یقیناً آپ نے اس پر رحم کر دیا۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے کہ آخرت میں نجات ہو جائے، آدمی کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت، ہمیشہ کی رحمت نصیب ہو۔ اب یہ جو آیت نمبر 7، 8، 9 ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑی ہی امید والی آیت ہے، کیونکہ اس میں فرشتے دعا کر رہے ہیں کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ ساری دعا فرشتوں کی ہے، اور فرشتے جو ہیں، فرشتے بھی کون سے؟ جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے، اور وہ فرشتے جو ان کے چاروں طرف ہیں، سب یہ دعا کرتے ہیں کہ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کا مصداق بنا دے، اور اس دعا کے مصداق بننے کے لیے صرف 2 چیزیں یہاں ذکر کی گئی ہیں، وہ ہے فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَ، جو توبہ کرتے رہیں اور آپ کے راستے پر چلتے رہیں، بس توبہ کرتے رہو، اللہ کے راستے پر چلتے رہو، تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہاں تک کا ترجمہ ان 9 آیتوں کو دوبارہ سن لیجئے۔ حامیم، یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، جو غالب ہے، جاننے والا ہے، گناہ کو بخشنے والا ہے، اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے، بہت احسان کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں صرف کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کی شہروں میں نقل و حرکت آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی، اور ان کے بعد مختلف گروہوں نے تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور ان لوگوں نے باطل کو لے کر جھگڑا کیا تاکہ حق کو مٹا سکیں۔ پھر میں نے ان سب کو پکڑ لیا، تو دیکھا میری سزا کیسی تھی۔ اور اسی طریقے سے تیرے پروردگار کی بات کافروں پر پکی ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اہل جہنم ہیں۔
وہ فرشتے جو عرش کو اٹھاتے ہیں اور وہ فرشتے جو ارد گرد ہیں سب پاکی بیان کرتے ہیں اپنے رب کے حمد کی، اور وہ اپنے رب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، تو آپ بخش دیجئے ان لوگوں کو جو توبہ کر رہے ہوں اور جو آپ کے راستے پر چل رہے ہوں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے پروردگار، ان مومنوں کو داخل کر دیجئے ہمیشہ رہنے والے باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان لوگوں کو جو نیک ہوں ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں اور شوہر میں سے اور ان کی اولاد میں سے، بے شک آپ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور اے ہمارے پروردگار، ان مومنوں کو بری باتوں سے بچا لیجئے، اور جس کو آپ قیامت کے دن بری چیزوں سے بچا لیں تو آپ نے یقیناً اس پر رحم فرمایا، اور یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں شامل کر لیجئے، ہمیں توابین میں شامل کر لیجئے، ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جو توبہ کرنے والے ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں اور اپنے راستے پر چلنے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمیں آپ ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جن کے بارے میں فرشتوں نے کہا فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، جو توبہ کرتے ہیں، جو آپ کے راستے پر چلتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اپنے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آہستہ آہستہ یا اللہ ہمیں اپنے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا، جنت میں بلا حساب و کتاب داخل فرما۔ یا اللہ ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما، اولاد صالح نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں یا اللہ سب حاجتوں کو، جائز حاجتوں کو اپنے فضل سے پوری فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔